ابھی بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا چونکہ اپاچی ہیلی کاپٹر ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب حملے ناگزیر ہو چکے ہیں، اس کا جواب دینا ناگزیر ہے۔ امریکہ نے اب ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے یہ تردید بھی کی گئی تھی کہ اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ کا انہوں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی فوج کے جزیرہ قشم پر حملے، اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ قشم اور سیرک پر حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ نے امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، سینٹکم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے، امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، سینٹکم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ خطہ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا ہیلی کاپٹر اپاچی جو کہ پرواز کر رہا تھا آبنائے ہرموز پر، اس کو ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی۔ ایران نے کہا کہ انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ایران پر اب حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی فوج کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے، سینٹکم کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے، سینٹکم کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان اس ساری صورتحال میں میڈییشن کا کردار ادا کر رہا ہے، میڈییٹر کے طور پر سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی جب امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے تو پاکستان نے جنگ بندی کروائی، اور اس کے بعد میڈییشن کا رول پلے کرتے ہوئے پاکستان نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ نائب امریکی صدر پاکستان پہنچے، اسی طرح ڈیلیگیشن ایران کا بھی پاکستان پہنچا، جس کے بعد یہ جنگ بندی برقرار تھی۔ آج پھر امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے اس سے پہلے بھی یہ وارن کر دیا گیا تھا کہ چونکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرموز پر پرواز کرتا ہوا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر گرایا گیا ہے تو اب یہ اس کا جواب دینا ناگزیر ہو چکا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، سینٹکم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، سینٹکم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، جبکہ ایرانی پورٹ بندر عباس پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ یہ جنگ بندی جو کہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری تھا، پاکستان میڈییشن کا رول پلے کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں، لیکن یہ خطہ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج یہ ٹویٹ کی گئی، انہوں نے بتایا کہ جو آبنائے ہرموز پر پرواز کرتا ہوا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے، جس کا جواب ناگزیر ہے، لیکن ایران کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ تردید کی گئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہیلی کاپٹر انہوں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے اب ایران پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔
ہیلی کاپٹر حملے کا جواب امریکہ کے ایران پر حملے، امریکی فوج کی جانب سے جزیرہ کشم اور سرخ پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کا اس پر جواب الجواب کیا آتا ہے، کیا ایران کی جانب سے بھی باقاعدہ ان حملوں کا جواب دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بھی ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ اسرائیل مسلسل لیبنان پر جنگ بندی کر رہا تھا، بیروت پر جنگ مسلط کر رہا تھا، حملے کر رہا تھا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے اسرائیل پر، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان جنگ بندی کروائی گئی، ایک بار پھر امن کی جو راہ ہے وہ لی گئی۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے ان کا اپاچی ہیلی کاپٹر جو کہ پرواز کر رہا تھا آبنائے ہرموز کے اوپر، اس کو گرایا گیا ہے۔ ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر اس ہیلی کاپٹر کو نہیں گرایا، لیکن اب امریکہ کی جانب سے اس حملے کے جواب میں، یعنی جو ہیلی کاپٹر پر حملہ کیا گیا اس کے جواب میں امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے جزیرہ کشم اور سرخ پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایک بار پھر جنگ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، حالات کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران پر یہ جنگ مسلط کی گئی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جس پر بھرپور جواب دیا ایران کی جانب سے۔ ایران نے خطے میں موجود امریکی ایئر بیسز کو جو کہ گلف ممالک میں موجود تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا، جس میں ایک جو لارجر جو ہے صورتحال اختیار کر لی اس جنگ نے، اور پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آیا۔ اور ایران کی جانب سے ایک جو اسٹریٹجک موو اپنائی گئی وہ آبنائے ہرموز کو بند کرنا تھا، جس کے بعد اب پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ سے متاثر ہونے لگی، چونکہ دنیا کا بہت زیادہ جو آئل اور گیس کا جو انحصار ہے وہ اسی آبنائے ہرموز سے گزر کر جاتا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئل کی قیمتیں بھی خاصی بڑھتی ہوئی دکھائی دیں اور پوری دنیا جو ہے وہ کی نظریں اس جنگ پر آ ٹکیں اور پوری دنیا اس جنگ کے خاتمے کی خواہش مند بھی رہی، جس کے بعد پاکستان نے میڈیٹر کا رول پلے کیا۔ پاکستان خطے میں ایک ایمرج ہوا میڈیٹر کے طور پر، اور پاکستان نے دونوں ایران اور امریکہ جو کہ سپر پاور ہے ان کو ایک میز پر بٹھایا۔ پاکستان نے جنگ بندی کروائی اور پاکستان میں ہی اسلام آباد میں امریکی نائب صدر پہنچے، ایرانی حکام وہاں پر پہنچے اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد جنگ بندی برقرار تھی۔ اور اس کے بعد باقاعدہ آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بڑے حملے کیے گئے ہیں ایران پر امریکہ کی جانب سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ چونکہ ایران نے ان کا اپاچی ہیلی کاپٹر جو کہ آبنائے ہرموز کے اوپر پرواز کر رہا تھا وہ گرایا ہے، جس کے جواب میں یہ حملے کیے گئے ہیں، اور ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب انتہائی سخت ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی اور امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایک بار پھر کیا یہ صورتحال مزید کشیدہ ہوگی؟ میڈیشن کا جو ایک کردار ہے، کیا دنیا پھر اس جنگ کو روکنے کی طرف آئے گی یا پھر ایران کی جانب سے بھی باقاعدہ حملے کیے جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت ساری دنیا کے ذہنوں میں ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جو دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کا جواب جلد از جلد انہیں ملے، چونکہ اس جنگ سے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں، پورا خطہ جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ متاثر ہے، بلکہ پوری دنیا اس جنگ سے شدید متاثر ہے، چونکہ آبنائے ہرموز کی بندش کے باعث پوری دنیا جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی بلاکیڈ بھی اس وقت موجود ہے آبنائے ہرموز پر، اور ایران کی جانب سے بھی آبنائے ہرموز کی بندش برقرار ہے۔ ایسے میں پوری دنیا جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہی ہے، اور اب جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ امن جو ہے بحال ہوگا، چونکہ امریکی صدر بارہا یہ کہہ چکے تھے کہ اس ہفتے میں شاید بات چیت ہو جائے مکمل، اور جو
بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے اس پر کوئی حتمی نتائج کی طرف جایا جائے، اور دنیا یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید یہ معاملہ جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے. لیکن ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ تھا وہی یہ بتا رہا تھا کہ حالات کشیدہ ہونے والے ہیں، اور اب باقاعدہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے امریکی فوج کی جانب سے. جزیرہ قشم اور سرک پر یہ حملے کیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، جبکہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے. ایرانی ٹی وی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ صوبہ ہرمزگان میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، یعنی مختلف جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہرمزگان میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جزیرہ سرک میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑا حملہ اسے کہا جا سکتا ہے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں. اس پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے، چونکہ ایرانی حکام مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی کشیدگی ان پر مسلط کی گئی، اگر جنگ مسلط کی گئی تو وہ جنگ کا جواب جنگ کے ذریعے ہی دیں گے، وہ کشیدگی کا جواب جو ہے وہ حملوں کا جواب حملوں کے نتیجے میں ہی دیں گے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے. کیا اگر ایران کی جانب سے یہ ان حملوں کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ جنگ کے جو بادل ہیں خطے پر وہ مزید منڈلانے لگیں گے، اور ایسے میں کیا جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس سے کتنا ڈنٹ پڑے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو پوری دنیا کے ذہنوں میں اس وقت جو ہے گھوم رہے ہیں، اور ان کے جوابات کسی کے پاس اس وقت نہیں ہیں، چونکہ ایک بار پھر جو جنگ کی صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. امریکہ نے باقاعدہ ایران پر اور مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے، ایران پر حملے کر دیے ہیں. امریکی فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے، ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے. جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے. ایرانی پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، صوبہ ہرمزگان اور میناب میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں یہ دھماکے کیے گئے ہیں امریکی افواج کی جانب سے، اور یقینی طور پر یہ جنگ کی جو صورتحال ہے یہ کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو کہ مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا، لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی حملے کر رہا تھا، جس کے بعد ایران کی جانب سے انہیں وارن کیا گیا، مسلسل تنبیہ کی گئی کہ وہ جنگ بندی کو برقرار رکھیں. لیکن اسرائیل کی وائلیشنز کی وجہ سے ایران کو مجبوراً ان پر حملہ کرنا پڑا. ایران نے ان پر میزائل فائر کیے، جس کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں میزائل فائر کیے گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ امریکی صدر کے کہنے پر اور میڈیشن کی صورت میں دونوں نے ہی جنگ بندی پر اتفاق کیا. لیکن آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ایران نے ان کا اپاچی ہیلی کاپٹر جو کہ آبنائے ہرموز کے اوپر پرواز کر رہا تھا اسے مار گرایا ہے، جس کے بعد انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس کا جواب ناگزیر ہو چکا ہے. ایسے میں اب پوری دنیا کی نظریں اس پر تھیں کہ امریکہ کا اب رد عمل کیا ہوگا. حالانکہ ایران کی جانب سے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ جہاز، یہ ہیلی کاپٹر جان بوجھ کر نہیں گرایا. یہ کیٹیگوریکلی ایران کی جانب سے تردید کی گئی تھی کہ انہوں نے یہ جہاز جان بوجھ کر نہیں گرایا. اس کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حملے اب کیے جا رہے ہیں، یہ فوجی جو ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا ہے اس حملے کے جواب میں یہ حملے کیے جا رہے ہیں. ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی، اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے. ایرانی پورٹ بندر عباس پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ صوبہ ہرمزگان اور میناب میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ہیلی کاپٹر پر حملے کا الزام امریکہ کے ایران پر حملے، امریکی فوج کی جانب سے جزیرہ قشم اور سرک پر حملے کیے گئے ہیں، جبکہ سینٹکم کے مطابق امریکی افواج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے، ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے. فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے
یہ کہا گیا ہے۔ ایرانی پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ صوبہ ہرمزگان اور میناب میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی اب رد عمل کیا ہوگا؟ یقینی طور پر اب پوری دنیا کی نظریں اس پر بھی ہیں، اور جیسے جیسے اس ساری صورتحال جو ایوالو ہوگی، سچویشن کس طرح ایوالو ہوگی، ہماری نظریں بھی اس صورتحال پر ہیں، سما کی نظریں بھی جیسے جیسے مزید تفصیلات سامنے آئے گی سما آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ جس طرح جب سے 28 فروری سے اس جنگ کا آغاز ہوا، امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ مسلط کی گئی، ایران پر دھماکے کیے گئے، حملہ بہت بڑا کیا گیا، ایران کی جو مرکزی قیادت ہے انہیں شہید کیا گیا، جس کے بعد ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا۔ ایران نے تمام تر جو امریکی ایئر بیسز تھیں، امریکی جو اہداف تھے جو خطے میں موجود تھے، دیگر عرب ممالک میں موجود تھے، ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آبنائے ہرموز کی بندش کے بعد پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر تھیں، جس کے بعد پاکستان نے یہ امن کا کردار ادا کرتے ہوئے، ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان میڈیٹر کے طور پر ایمرج ہوا اس ساری سچویشن میں۔ جب پوری دنیا جو ہے کچھ نہ کر پائی تو پاکستان کی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے میڈیٹر کے طور پر دونوں جو فریق تھے، جو دونوں حریف تھے، انہیں میز پر لانے کی کوشش کی، اور پاکستان اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا جنگ بندی کی صورت میں، اور اس کے بعد میڈیشن میں میز پر بھی بٹھایا دونوں کو، جو کہ 48 سال بعد جب سے ایران میں جو ہے یہ حکومت موجود ہے، جب سے ایران کے انقلاب کے بعد حکومت بنی، 48 سال کے بعد امریکہ اور ایران جو ہے وہ ساتھ بیٹھے، اور اس کا صحرا بھی پاکستان کے سر سجا، چونکہ پاکستان میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا اور پاکستان نے ان دونوں فریقین کو میز پر بٹھایا اور جو 48 سال کا ایک گیپ تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کی، اور یقینی طور پر پاکستان اس میں بھرپور کامیاب بھی ہوا، اور جنگ بندی کی صورت میں ہم نے کامیابی دیکھی، اور ابھی بھی بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حملے کے بعد کیا بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یا پھر اس میں بھی کوئی رکاوٹ دیکھنے میں نظر آئے گی، یا پھر ایک ہالٹ کی سچویشن ہمیں دکھائی دے گی۔ جو نیگوشیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا ایفیکٹ ہوگا، کیا ایران اس پر رد عمل دے گا۔ ایران کا رد عمل جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اگر ایران اس کا بھرپور جواب دے گا تو یہ جنگ جو ہے مزید پھیلنے کا خدشہ بھی ہے، اور اس جنگ کے جو بادل ہیں وہ مزید منڈلانے لگیں گے۔ ایران کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر یہ جو ہے سب کی نظریں اب ٹکی ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھرپور اور بڑا حملہ کر دیا گیا ہے، مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا حملہ جو کہ ایران نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے، ایران نے یہ بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر ان کی جانب سے جان بوجھ کر نہیں گرایا گیا، چونکہ ایران کے جو اس وقت آبنائے ہرموز کے اوپر جو صورتحال ایک بنی ہوئی ہے، کشیدہ صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر یہ نہیں کیا گیا، ان کے ڈرونز جو ہیں ویسے ہی فضا میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک حادثہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکی صدر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ ایران نے ہی کیا ہے، اور اس حملے کے جواب میں اب یہ بڑی کارروائی کر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، اور صوبہ ہرمزگان کی بات کریں وہاں پر بھی اور میناب میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی پورٹ بندر عباس جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل پورٹ ہے، وہاں پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ہیلی کاپٹر پر حملے کا الزام لگایا گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے باقاعدہ اس پر ٹویٹ کی گئی ایکس پر، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آبنائے ہرموز کے اوپر پرواز کرتا ہوا اپاچی ہیلی کاپٹر وہ ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی وارن کیا کہ اب اس کا جواب ناگزیر ہے۔ اس ٹویٹ کے فوری بعد ہی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں امریکی رد عمل پر تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے جو ایرانی حکام ہیں ان کی جانب سے یہ تردید سامنے آئی کہ یہ ہیلی کاپٹر ان کی جانب سے جان بوجھ کر نہیں گرایا گیا۔ اس جواب کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل ہو جائیں، شاید امریکہ جو ہے وہ اپنا ممکنہ جو رد عمل ہے اسے روک دے، ممکنہ جو حملہ ہے اسے روک دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
امریکہ کی جانب سے باقاعدہ اب حملہ کر دیا گیا ہے ایران پر۔ مختلف اہداف کو امریکہ نے نشانہ بنایا ہے۔ جزیرہ کشم میں اور سرخ میں بھی حملے کیے گئے ہیں، اور جبکہ صوبہ ہرمزگان اور مناب میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی پورٹ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کیا کہ یہ ہیلی کاپٹر پر حملوں کا جواب ہے اور ان حملوں کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے۔ انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کو یہ ہدایت بھی کی۔ ایسے میں اب یہ سچویشن مزید کیسے ایوالو ہوگی، پوری دنیا کی نظریں اب اس پر ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے، ایرانی رد عمل کیا ہوگا، جیسے جیسے ہم تک اطلاعات پہنچیں گی، سما پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ناظرین تک وہ اطلاعات، وہ خبریں، جو بھی مصدقہ خبریں آپ تک پہنچائے گا۔ جس طرح آغاز سے لے کر جب سے یہ کشیدگی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر مسلسل آپ کو ایک ایک جو اپڈیٹ ہے اس معاملے کو لے کر، ایک ایک جو خبر ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ سما نے اپنے ناظرین تک پہنچائی، اور اب بھی اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سما اپنے ناظرین تک تمام تر صورتحال پہنچاتا رہے گا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ کیا ایران کا رد عمل بھی ایسا ہی بھرپور ہوگا؟ کیا ایران باقاعدہ ایک بڑا جواب الجواب کے طور پر حملہ کرے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا، یا پھر معاملہ ایک بار پھر بات چیت کی طرف جائے گا۔ ہیلی کاپٹر ایک گرا اور اس کے جواب میں یہ حملے ہوئے، اور معاملہ کیا رفع دفع ہو کر پھر بات چیت پر آئے گا؟ کیا جو ٹیبل ٹاک شروع ہوگی، یا پھر جو ٹیبل ٹاک کا سلسلہ پاکستان کی محنت سے، پاکستان کی میڈیشن سے، پاکستان کے کردار سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، کیا اسے بھی یہ ایک ڈینٹ پڑے گا؟ یہ ایک بڑے سوالات ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ، اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ یہ جنگ جو ہے، یہ عارضی جو جنگ بندی تھی، یہ مستقل جنگ بندی میں شروع ہوگی۔ جو جتنے بھی ایران اور امریکہ کے تنازعات ہیں وہ بات چیت سے میز پر بیٹھ کر حل ہوں گے، یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی۔ لیکن ابھی بھی یہ امید تو باقی ہے، لیکن جو ابھی حملہ جو ہوا ہے امریکہ کی جانب سے، یہ بہت بڑا حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایرانی جو ہیں وہ اس پر کس طرح کا رد عمل دیں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا بات چیت جو ہے وہ منقطع ہوگی یا پھر وہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی صدر یہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ اس ہفتے انہیں امید ہے کہ معاملہ طے پا جائیں گے، بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ کسی ایک جانب رخ اختیار کرے گا، اور جو بھی تنازعات ہیں اس کا ایک روڈ میپ تشکیل دیا جائے گا۔ اور ایرانی جو نیوکلیئر جو انریچمنٹ ہے اس کے معاملہ، جو سب سے اہم نوعیت کا مدعا بھی ہے امریکہ کا، کہ ایرانی جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے اسے کس طرح ڈیل کیا جائے گا، اس سارے جو صورتحال ہے وہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ میز پر بیٹھ کر حل ہوگا، لیکن اب امریکہ کی جانب سے باقاعدہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی نائب صدر نے بھی یہ کہا تھا کہ جو نیوکلیئر معاملات ہیں، نیوکلیئر انریچمنٹ سے متعلق معاملات ہیں، ان پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی ایک ہفتے سے 10 دن کی بات کر رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر شاید یہ معاملہ طے پا جائیں گے۔ ابھی بھی امید دنیا بھی یہ کر رہی ہے، اور ایز پیس میڈیٹر کے طور پر پاکستان بھی یہ توقع کرتا ہے کہ جو نیگوشیشنز کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ، چونکہ جنگوں کا جو اختتام ہے وہ بالآخر بات چیت پر ہی ہوتا ہے، وہ بات چیت سے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اب بات چیت جو شروع کروائی پاکستان نے جس طرح اس میں پوری دنیا کے سامنے ایک پیس بروکر کا کردار ادا کیا، پاکستان ایک امن کا دائی بن کر سامنے آیا، پاکستان نے بھرپور کاوشیں کی، پاکستانی حکام جو ہیں مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے، اور مختلف ممالک کے جو حکام ہیں ان کو انگیج بھی کرتے رہے، اور مختلف ممالک کو اس ساری صورتحال سے آگاہ بھی کرتے رہے، چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مستقل جنگ بندی میں یہ کنورٹ ہو۔ تو ایسے میں یہ جو صورتحال اب جو ہے سامنے آئی ہے، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر باقاعدہ حملے کر دیے گئے ہیں، جنگ بندی جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وائلیٹ ہوئی ہے، جنگ بندی جو پاکستان کی کوششوں سے ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میڈیشن کا کردار جو پاکستان نے کردار ادا کیا، اور پیس بروکر کے طور پر پاکستان ایک پیس سٹیبلائزر کے طور پر پاکستان سامنے آیا، اور پاکستان نے اس ساری صورتحال میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کردار بھی ادا کیا۔ اب ایک بار پھر اسے ایک ڈنٹ پڑا ہے، امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی اب خلاف ورزی ہوئی ہے، اور
اب وہ جنگ بندی ایک حملے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کا اس پر رد عمل کیا آتا ہے۔ ایران پر بڑے حملے کر دیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر پر حملوں کا جواب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر گرایا گیا ہے اس کا یہ جواب یہ حملوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ہیلی کاپٹر پر حملوں کا جواب بہت سخت ہونا چاہیے، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ فوجی کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ قطر اور کویت نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم بیان بھی پاسداران انقلاب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اب امریکی حملوں کا یہ جواب کس نوعیت کا ہوگا، کس سطح کا یہ ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا۔ ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جبکہ قطر اور کویت کی جانب سے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں ایک بار پھر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور جب بھی آپ پر کوئی بھی ملک حملہ آور ہو تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ آپ ان کے حملوں کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، آپ اپنے ملک کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر ایران پر یہ حملہ ہوا ہے امریکہ کی جانب سے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کیسے ایوالو ہوتی ہے۔ امریکی حملوں پر اب ایران کا رد عمل کس نوعیت کا ہوگا، یہ ڈیفائن کرے گا کہ آگے یہ سچویشن کس طرف جائے گی۔ یہ جنگ مزید پھیلے گی یا یہ لڑائی شدت اختیار کرے گی، یا ایک بار پھر جو میڈییشن کا کردار پاکستان نے ادا کیا، اس کے نتیجے میں جو نیگوشیشنز شروع ہوئیں، کیا پھر میز پر بیٹھا جائے گا، ٹیبل ٹاک ہوگی، کیا بات چیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر یہ ایک بارود کی انبار کے نیچے جو ہے وہ ایک خطہ جو ہے اس لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ جو سوالات ہیں یقینی طور پر انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہیں، اور ان کے جوابات اس وقت تک کسی کے پاس نہیں ہے، چونکہ جنگ جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو روکنا جو ہے وہ ایک جان جوکھوں کا کام ہے، اور وہ دونوں فریق ہی جانتے ہیں کہ کس طرح اس جنگ کو روکنا ہے۔ امریکی صدر اس سے پہلے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ بار بار یہ بات بھی کر چکے تھے جب وہ اپنے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کرتے تھے، اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بات کرتے رہے کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، اب دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، جس سے یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے جب اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا، تب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر وہ حملے کریں گے تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے ہی حل ہو۔ لیکن آج جب ان کی جانب سے ایکس پر یہ پیغام شائع کیا گیا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو کہ آبنہ ہرموز کے اوپر پرواز کر رہا تھا، اس کو گرا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس کے بعد انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اب جواب ناگزیر ہو چکا، جس کے بعد ہی پوری دنیا کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا، کیا ایک بار پھر یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں جانے والا ہے۔ وہ جو بات چیت کے سلسلے میں ایک توقع لگائی جا رہی تھی، ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا اور اس کا مستقل کوئی حل نکل آئے گا، یہ کشیدگی جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بات چیت سے ایک جو ہے نتیجہ سامنے آئے گا جس کے بعد دنیا سکھ کا سانس لے گی۔ لیکن اب وہ جو امیدیں تھیں وہ ایک بار پھر ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک بار پھر وہ جو امیدیں لگائی ہوئی تھی دنیا نے، اس پر جو ہے یہ نا امیدی کا ایک نیا جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ
ایرانی رد عمل کیا ہوگا، چونکہ پاسداران انقلاب نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اب اس صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایرانی رد عمل کیسا ہوگا خطے میں۔ کیا جس طرح پہلے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی ایران کی جانب سے جنگ کی، اس نے خطے میں موجود تمام امریکی بیسز پر حملے کیے، جس طرح کا حملہ ایران پر کیا جاتا تھا ویسا ہی حملہ وہ خطے پر موجود جو امریکی اڈے ہیں یا پھر اگر آئل فیسلٹیز کی بات کریں تو وہاں پر بھی حملے کیے گئے، تو ایران نے بھی جواباً حملے کیے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ جن ممالک میں وہ حملے کر رہے تھے وہاں سے ان پر اٹیک بھی کیا جا رہا تھا، تو یہ حملے ان کے دفاعی حملے تھے، ان پر حملے کیے جا رہے تھے ان کے دفاع میں وہ حملے کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں اب جو امریکہ کے حملے ہیں، امریکہ نے جو بڑا حملہ کر دیا ہے ایران پر، اس پر ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ واضح کیا ہے کہ امریکی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یہ کشیدہ ہوتی صورتحال جو کہ پوری دنیا کے لیے انتہائی تشویش کی یہ باعث ہے، اور پوری دنیا یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہوگا، بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ حل ہوگا۔ اور چونکہ امریکی صدر مسلسل یہ کہتے آ رہے تھے کہ اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ان کو جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی آبنائے ہرموز پر بلاکیڈ کی، وہ ایک کامیاب اسٹریٹجی رہی، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب جو ہے ایپک فیوری جو آپریشن شروع کیا گیا تھا، یہ اس کو انہوں نے اکنامک ایک جنگ میں تبدیل کر دیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب وہ اکنامکلی ایران کو ڈی سٹیبل کریں گے، چونکہ آبنائے ہرموز کی بندش کے بعد ایران کو کروڑوں ڈالرز کا روزانہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ ایران جو اپنا تیل جو ہے وہ برآمد کرتا ہے اس میں اس کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایسے میں ایران کی جو جتنی بھی ایرانی تیل کی برآمدات کے نتیجے میں ان کی جتنی بھی آمدنی تھی وہ رک چکی تھی۔ ایسے میں امریکی صدر یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ اب وہ حملہ نہیں کریں گے، باقاعدہ فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی، جبکہ امریکہ کی اگر سینٹ کی بات کریں، امریکی ایوان نمائندگان کی بات کریں، وہاں پر باقاعدہ قرارداد بھی منظور ہو گئی تھی کہ امریکی صدر اب ایوان نمائندگان کی منظوری کے بعد، سینٹ کی منظوری کے علاوہ حملہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسے میں یہ تمام وہ ڈاٹس تھے جنہیں کنیکٹ کرتے ہوئے جو تجزیہ کار ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرز پر پوری ایک گرفت رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب شاید جو جنگ ہے وہ اس خطے میں لوٹ کر نہ آئے، جو گو کہ ایک طرح سے جنگ جو ہے وہ جاری بھی تھی، دونوں طرف سے بلاکیڈ بھی کیا گیا تھا، اور بلاکیڈ کی صورت میں جسے ایک ایکٹ آف وار ہی کہا جاتا ہے، امریکہ جو ہے اس خطے میں موجود تھا، لیکن توقع یہ لگائی جا رہی تھی کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں گے۔ لیکن اب صورتحال کیسے ایوالو ہوگی، اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے سینئر جو ہیں جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا۔ فیض صاحب، توقع یہ کی جا رہی تھی، بلکہ امریکی صدر خود بھی بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ اب وہ فوجی کارروائی نہیں کریں گے، چونکہ جو بلاکیڈ کیا گیا تھا ان کی جانب سے آبنائے ہرموز پر، وہ کامیاب اسے سمجھتے تھے، اور ایران کو وہ ایک اکنامکلی ڈینٹ بھی ڈال رہے تھے۔ تو ایسے میں دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ جو حملے ہوئے ہیں اس کے جواب میں اس سچویشن کو کس طرف جاتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایرانی رد عمل بھی اتنا ہی سخت دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ جنگ کا آغاز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، اور دوسری کئی جگہ میں نے مسلسل یہ بات کی ہے کہ یہ جس طرح کی ان دونوں کی پوزیشنز ہیں، اپنی ایران کی اور خود امریکہ کے جو اہداف اور ان کی جو شرائط ہیں جنگ بندی کی، اور پھر اس کے ساتھ جو پیچھے خود اسرائیل کا جو معاملہ ہے جس نے کہ اصل یہ جنگ شروع کرانے میں سب سے زیادہ کردار تو اسی کا، بلکہ اسی نے جنگ شروع کرائی ہے، تو ان کے اپنے اہداف، ان سب تینوں ممالک میں اتنا وہ اختلاف ہے آپس میں جو معاملات میں، کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا شروع سے، اور میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ معاملات ایسکیلیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، جو یہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا ہے کہ جو بلاکیڈ ہے وہ تو خود ایک ایکٹ آف وار ہے، ایک جنگ، باقاعدہ جنگ جاری ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ نے جب ایک ناکہ بندی کی ہوئی ایک پورے ملک کی۔ اچھا، پھر دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے جو ابھی جو آبنائے ہرمز پر جو ایران جو کنٹرول چاہتا ہے وہ بھی مانا نہیں جا رہا ہے۔ امریکہ جہازوں کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی بامبنگ کر رہا ہے، میسلز مار رہا ہے، ڈرونز مار رہا ہے جو ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایران کو یہ جو اسٹیٹس کو ہے یا جو نیا نارمل ہے وہ منظور نہیں ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایرانی اپنی طرف سے کہ کسی طرح سے اس بلاکیڈ کو غیر مؤثر بنایا جائے۔
تو دیکھیے ابھی جو ہیلی کاپٹر گرایا ہے بہت اہم واقعہ ہے، بہت انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، بڑا ہی شاندار مضبوط ہیلی کاپٹر، دنیا کا سیفسٹ، ون آف بالکل دی سیفسٹ ہیلی کاپٹرز، اس جی کو انہوں نے مار گرایا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے 2-3 ریئیکشنز آئے اس کے فوراً بعد۔ پہلے تو یہ ان کو ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ تھوڑا سا ان کو گول مول سا ریئیکشن تھا، انہوں نے کہا کہ یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ وہاں موجود ہیں لہذا اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے فوجی بھی اور آپ کا جو آپ کے جو ویپنز ہیں، آپ کے جہاز ہیں، وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیے، یہ عراقچی صاحب نے فرمایا۔ تو ان کا بالکل معاملہ گول مول تھا، انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ شاید یہ یا تو غلطی سے گرا ہے یا ہم نے نہیں گرایا، لیکن اس کے بعد آپ نے فوراً ایک اور بیان دیکھا جو ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں، نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ، انہوں نے یہ بیان دیا کہ نہیں، یہ ایران نے نہیں مارا۔ انہوں نے بالکل ایک دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کی۔ اچھا دوسری طرف جو اس سے پہلے صدر ٹرمپ کا یہ ریئیکشن آ چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایران نے گرایا ہے اور ہم کو اب اس کا جواب دینا لازمی ہے۔ جی تو اب ظاہر ہے کہ وہ جواب دے دیا گیا ہے، لیکن سینٹ کام کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں جو دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ ہم یہ ہمارا ریٹیلیٹوری ہے، یعنی ہم نے رد عمل کے طور پر دیا ہے، ڈیفینس میں دیا ہے۔ نمبر 2، ہم یہ ہمارا پروپورشنیٹ رسپانس ہوگا، یعنی ہم اتنا ہی رسپونڈ کریں گے جتنا کہ ہمارا نقصان ہوا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھئی آپ ایک آدھ ہیلی کاپٹر آپ بھی گرا دیں، کوئی ایک آدھا ایک بوٹ آپ سنک کر دیں، واپس چلے آئیں، لیکن جو ان حملوں کی شدت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے جو مختلف جگہوں پر کیے گئے ہیں، لگتا ہے کہ کافی میسو حملے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی پوری طرح سے ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو ایک اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے جی کہ کئی یقینی طور پر جگہوں پر فیصل بیک یہ وقت میسو حملے کیے حملے گئے۔ ہی ہیں اور مختلف صوبوں اور مختلف علاقوں میں یہ حملوں کی ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ابھی تک نقصانات کیا ہیں اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آ سکیں۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ فیصل قاضی صاحب نے سینئر صحافی ہیں امریکہ میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے کہ جو میڈیشن کا کردار ادا کیا پاکستان نے، اس کے نتیجے میں نیگوشیشنز جو چل رہی تھیں، اب آپ کو اس صورتحال کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ ہالٹ آ جائے گا نیگوشیشنز میں، یا پھر جس طرح فیصل بھی بات کر رہے ہیں کہ یا ہم بھی یہ توقع لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جہاز گرایا گیا، انہوں نے ریٹیلیٹری حملے کر دیے تو اس کے بعد پھر واپس میز پر آ جائے گا، اتنا آسان ہوگا یہ؟ جی میں شکریہ آپ کا مجھے لینے پر۔ ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی پالیسی ہے جو صدر بش کے زمانے میں شاک اینڈ آ، پہلے خوف دلانے کی تھی، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ایک ہی روایت ہے، وہ دباتے ہیں، جو دب جائے اس کو جو ہے مزید اس سے اپنے مقاصد پورا کرتے ہیں اور اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اور مساعدتی کوششیں ہیں، وہ تو چونکہ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اس سلسلے میں انتھک کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کوششوں میں تو کوئی کمی نہیں آنی۔ اب اور میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ان حملوں کا جو نقصانات ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن ابھی فلوئڈ ہے، کتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح کے نقصانات ہیں جو ایران کے اسرائیل پر حملے جو وارننگ شاٹ سمجھے جا رہے تھے اس طرح کے ہیں، تو پھر تو امن پروسیس کو کوئی وہ نقصان نہیں ہوا۔ صرف یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنی مرضی کا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں رہا دنیا میں جو ٹرمپ صاحب کے اس دعوے کی حمایت کر دے، توثیق کر دے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ حالانکہ جنگ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اب آخری یہ آک اینڈ چا اور دبانے اور اپنے آپ کو مؤثر بتانے اور ہم جیت گئے کا فتح کا جھنڈا لہرا کر اپنے واشنگٹن ڈی سی واپس آنے کی تیاریاں ہیں۔ ورنہ اگر امریکہ کے پاس اتنی فائر پاور ہے کہ اگر وہ سنجیدگی سے ایران پر حملہ کرتا تو اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو رہے تھے، اور وہ تو خود ایران سے اب تو بائیلیٹرل بات بھی نہیں ہے، حزب اللہ اور ایران سے وہ امریکی براہ راست بھی بات کر رہے ہیں۔ کچھ فیلڈ مارشل اور پاکستانی ذرائع کے ساتھ ساتھ ایسی گفتگو بھی ہو رہی ہے جو کہ دوسرے چینل پہ خاص کر لبنان اور حزب اللہ اور اس ریجن کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ کی حکومت ہے وہ گفتگو کر رہی ہے۔ تو ہمیں بطور ثالث اس قسم کے واقعات پر بے چینی کا اظہار نہیں کرنا، افسوس کا اظہار ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس ہفتے بدھ کے دن تک
किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और इसराइल की हरदर्मी जारी थी, तो उन्होंने इसराइल के सदर को भी एक जो था वो वार्निंग का मैसेज दिया था और बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया था। तो इस तरह के वाक़यात करके वो एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से अब उस माहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आखिरी मराहिल में है। जी सही, फैसल साहब साथ ही रहिएगा। फैसल, जिस तरह आपने फैसल साहब की भी बात सुनी, ये ऐसा हो सकता है, यानी आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हों, और जिस तरह फैसल साहब भी फरमा रहे हैं कि चूंकि अब मामला ख़त्म होने वाला है तो एक तरह से उन्होंने एक ऑप्टिक्स हैं, उन्होंने ये दिखाना है कि वो अपनी मर्ज़ी से और उनका हाथ ऊपर रहा, वो इस जो है ना दौड़ में आगे रहे हैं, तो वो ये दिखाने के लिए सारे ये इक़दाम हो रहे हैं, वापस जो है मेज़ पर आएंगे और मामला जो है हल हो जाएंगे। देखिए, जैसे हमारे दोस्त फैसल काजी साहब, हमारा सलाम उनको, तो उन्होंने जो कहा बात तो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी ये क्राइसिस ख़त्म होगा, जब भी ये जंग ख़त्म होगी, तो ज़ाहिर है इसका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात और बाकायदा कोई एक माहिदा है। लेकिन वो माहिदा कैसे हो, उस तक कैसे पहुंचा जाए, जो दोनों की तीनों की जो शराइत हैं, जो इनकी जो फरमाइशें हैं, जो विश लिस्ट है, वो किस तरह से जो मीडिएटर्स हैं वो बीच में तीनों को लाकर, तीनों, देखिए अब एक और बात जो अहम हुई है इसमें वो, और इसमें मीडिया का भी बड़ा कसूर है, हम लोगों का भी कसूर है कि हमने इसको सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग, बार बार अमेरिका ईरान जंग, अमेरिका ईरान हमले, बस ये बातें करते हैं, हालांकि ये सह फरीकी जंग है। इसको कहना चाहिए अमेरिका इजराइल ईरान जंग, क्योंकि जो जंग शुरू हुई थी बाकायदा तो अमेरिका और ईरान ने, इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तो ये एक सह फरीकी जंग है। और इसमें जो असल जो तनाज़ा है और ये सब, अब ये भी फैक्ट है कि अमेरिका जो इसमें शामिल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के कहने पर शामिल हुआ, वरना अमेरिका के अवाम का भी और अमेरिकी सदर का और ख़ुद उनके अपने जो करीबी लोग हैं और जो अमेरिका फर्स्ट और जो मागा मूवमेंट इनकी है, उसका बिल्कुल ये मूड नहीं था कि किसी भी जंग में शरीक हुआ जाए और ईरान पर हमला किया जाए। तो ये वाज़े तौर पर नेतन्याहू ने ट्रम्प को पता नहीं क्या घोल के पिलाया कि उन्होंने जाकर हमले किए। तो ये असल जंग है। पहली बात तो ये कि हम ये ज़हन में ज़रूर रखें, सह फरीकी जंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो असल तनाज़ा है, जो असल कॉन्फ्लिक्ट है, वो है ईरान में और इजराइल में। और हम लाख मुज़ाकरात कर लें, अमेरिका और ईरान मिल के बैठ जाएं, जब तक कि इजराइल को अपनी शराइत मंजूर होती हुई नजर नहीं आएंगी, वो ये जंग कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये सह फरीकी जंग है। इजराइल को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ट्रम्प साहब बावजूद कोशिश के, उन्होंने अपनी पूरी प्रेस्टीज ऑनलाइन अपनी दाव पर लगा दी है। बार बार कहते हैं कि वो मेरी बात मानेगा, वो मेरी बात मानेगा, अब के जरूर मानेगा, नहीं अब के जरूर मानेगा। लेकिन होता ही है कि जैसे यहाँ वो कुछ बात करते हैं, वो फिर एक बयान दाग देता है या एक और हमला कर देता है। आप देखिए, इन्होंने, ट्रम्प साहब ने रेड लाइन खींची थी कि आप बैरूत नहीं जाएंगे, उसने दूसरे दिन बैरूत पर हमला कर दिया। और आज उनका एक बहुत बड़ा बयान है कि अमेरिकी सदर यरगमाल हैं इस वक्त नेतन्याहू के। देखिए, यरगमाल का लफ्ज तो जरा ज़ाहिर गैर सिफारती लफ्ज है, तो वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि वो जिस वक्त जिस सिचुएशन में सदर ट्रम्प साहब, जो एक मैंने यूज किया है, ये एक एक्सप्रेशन, एक फड़फड़ाते कबूतर हैं कि वो निकलना चाह रहे हैं वहां से, उस जाल में जो फंस गए हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी कोशिश आज इसी वक्त, अच्छा इसमें ईरान भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा। देखिए, ईरान से भी जो बातें हो रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं और जो शराइत हैं, और जिस तरह से ईरान ने ये, अब ईरान की जो एक इस वक्त जो उनका बिलीफ ये है, उनका यकीन कहना ये है कि अब हमने चूंकि साबित कर दिया है कि 100 दिन से ज्यादा की जंग में हम अभी तक मौसर हैं, आप कब तक हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं, तो हम तो लड़ते रहेंगे, हमारे लिए तो ये बका की जंग है, हम लड़ते रहेंगे। और उनकी जबान भी बहुत सख्त है और इक़दामात भी बहुत सख्त हैं। वो बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल से, सॉवरेंटी से न सिर्फ हटने को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने अब तो वो UAE और ओमान का जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वो भी अपने नक्शे में और अपनी सॉवरेंटी में शामिल किया है। न्यूक्लियर के मामले पर वो हटने को तैयार नहीं है। जो फ्रोजन एसेट्स जाके ज़ाहिर है, देखिए ये तमाम, मैं नहीं कह रहा कि ये जो है अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं या ये उनको नहीं करना चाहिए, इसका ताल्लुक वहाँ उनकी अपनी दाखिली सियासत से है। वो जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं अपने मुताबिक, अपने लिहाज से।
لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے بالکل ہرگز بسد ہے احترام ہمارے دوست فیصل کے ساتھ کہ یہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ان قریب کچھ دنوں میں کوئی معاہدہ ہونے والا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب بذات خود ایک لیٹر، ایک لمبا چوڑا لفافہ لے کے گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کی تصویریں کھینچی گئی، اس کی ویڈیو بنائی گئی وہ لیٹر کے جب ان کو رافتی صاحب کو حوالے کیا جا رہا تھا. اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے دیکھا کہ وہ خبر یہ آ گئی کہ امریکہ کا ہیلی کاپٹر گرایا گیا. اچھا، اس میں دو تین باتیں اور بہت اہم ہیں. دیکھیے ایک بات جو اور بہت، جب وزیر خارجہ نے یہ انڈیکیشن دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہو، یہ کسی اور نے کیا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے، ڈپٹی فارن منسٹر نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کوئی ایسے روگ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں ود ان دی اسٹرکچر، جو رولنگ اسٹرکچر اس وقت وہاں ہے حکومت میں، IRGC میں کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ڈرون اگر چلا دیا کسی ایک کمانڈر نے ناراضگی میں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر عراقچی صاحب اور تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پر آ کر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کر بھی لیتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر تسلیمی کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات بھی طے ہوتی ہے اور اس پر اسرائیل آن بورڈ ہو اور اسرائیل بھی پیچھے ہٹ جائے، امریکہ بھی پیچھے ہٹ جائے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں سے مزید ایران کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی دوبارہ کہ جس سے پھر پورا تلپٹ ہو جائے گا معاملہ. اچھا، پھر اس میں بہت دوسرا بڑا جو فریق ہے آپ کے سامنے، وہ خود گلف اسٹیٹس ہیں اس وقت، جو ریاستیں ہیں آپ کی، سعودی عرب ہے. تو وہ کس بات کو کس حد تک منظور کرنے کو تیار ہیں؟ کیا اگر امریکہ نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری ہرمز پر ہم آپ کو سب کچھ پوری ساورنٹی دینے کو تیار ہیں اور یہ بھی آپ کر لیں، آپ کی یہ بھی انفریز کر دیے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، تو کیا آپ کے خیال میں UAE کو یہ برداشت ہوگا؟ وہ مان لیں گے؟ کیا عمان مان جائے گا؟ یا قطر کے لیے صحیح ہے، سعودی عرب کے لیے صحیح ہے؟ تو اتنے زیادہ یعنی اس میں سٹیکس آپ اتنے کہہ رہے ہیں کہ ویریبلز بہت ہیں، زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ممالک اسٹیٹس کے ہر جو ہے ایک کے نا بہت سٹیکس ہیں. زیادہ ہیں، بہت زیادہ، صحیح بہت زیادہ ہیں. تو میں نہیں فیصل سمجھتا صاحب، کہ مجھے نہیں نظر جی، آ رہا کہ فوری طور پر آپ کوئی معاہدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. فیصل صاحب، اگر یہ فوری طور پر جس طرح فیصلہ فرما رہے ہیں کہ، اور ان کی جتنی بھی دلیلیں ہیں بالکل وہ آن پوائنٹ ہیں، چونکہ مسلسل یہ ہم سن رہے ہیں کہ آج ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ پھر ہم میزائلز کی ہی بارش دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک دن پہلے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا، اسرائیل نے ایران پر کر دیا، آج امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا. تو پھر امریکی صدر یا نائب صدر جو مسلسل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آج ہم کر لیں گے، یہ اگلے ہفتے ہونے لگا ہے، وہ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ اگر ایران ان کی بات نہیں سن رہا، یا ایران کے ساتھ اگر سب سے جو اہم چیز ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ ہے، اس پر بات نہیں بن پا رہی، تو پھر کس بنیاد پہ وہ یہ ہر دوسرے دن ایک جو ہے نا بیان دیتے ہیں کہ آج معاملہ طے ہونے والا ہے؟ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بالآخر جو ہے، آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کی جو مساعدتی کوششیں ہیں وہ کہاں تک اس پہ جو ہے امید رکھی جائے ان حالیہ حملوں کے ہوتے ہوئے. تو میں نے کہا تھا کہ آک اینڈ شاہ اور ایک دوسرے کو دبانے کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ہم نے ابھی نقصانات دیکھنے ہیں کہ کیا یہ سنجیدگی سے اسی طرح کے نقصانات ہیں ان حملوں کی صورت میں جو پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ایران کی کیجویلٹیز اور ایران کی تنصیبات پر سنجیدہ حملے ہوئے تھے. تو یہ دیکھنا تھا. بہرحال اس ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے پر بھی متضاد بیانات آئے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ بالآخر جو فیض صاحب بھی مان رہے ہیں کہ آخر گفت و شنید اور کسی امن معاہدے پہ پہنچنے کے بعد ہی صلح ہو سکتی ہے. باقی جہاں تک بات تعلق ہے عالمی جنگ کا، تو یقیناً یہ اس میں ایک سے زیادہ فریق ہیں، اور فیلڈ مارشل کی جو پوری کوششوں میں، انتھک کوششوں میں جو ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اسرائیل کا چینل نہیں ہے. اسرائیل کا چینل اس پورے معاملے میں صرف ٹرمپ ہی ہے یا امریکی ایڈمنسٹریشن ہے، جو یا تو نیتن اور اسرائیل بھی پورے کا جو اسرائیلی عوام ہے وہ تو اس جنگ کے خلاف ہے. نیتن یاہو، ٹرمپ نے صحیح کہا تھا کہ وہ اکیلے ہیں اور وہ مزید اس جنگ میں اکیلے ہو جائیں گے. تو اس بار بوجھ جو ہے ریٹیلیشن کا وہ صدر ٹرمپ نے اپنے اوپر لیا، کیونکہ نیتن یاہو کو بچانا بھی چاہتے ہیں، ان سے ان کی کوئی ہمدردی بھی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ آپ ایپسٹین فائل کا کوئی چکر ہے. بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ضرور ہے جس میں وہ نیتن یاہو کو
بالکل اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑنا فیصل صاحب چاہتے. پچھلے دنوں پھر جو لڑائی ہم نے دیکھی جو کافی ڈانٹ ڈپٹ کی امریکی صدر نے نیتن یاہو کی، تو وہ پھر کیا اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ کیسے یہ سچویشن کریٹ ہوئی؟ وہ ان کا ایک سٹائل ہے، ایران کو میسج تھا اور وہ ایران کو ریٹیلیشن سے روکنا چاہتے تھے، جو بہرحال ایران نے لبنان پر کیا. اور جہاں تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان نے تو ایون لبنان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی بات چیت شروع کر دی ہے. تو کوششیں جاری ہیں اور یہ امن ہی ہوگا، اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے. اور جو اتنی تیزی سے جنگ شروع کی گئی تھی اتنی ہی تیزی سے آہستہ آہستہ یہ جنگ کی آگ جو ہے مدھم سے مدھم ہوتی جا رہی ہے. اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور ہمیشہ پر امن کے لیے سب کو پر امید ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم پاکستانی حکومت کے واضح اقدامات دیکھ رہے ہیں اور جن کا نتیجہ نکل رہا ہے، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے فیصل صاحب. اچھا یہ کہیے کہ یہ جو ابھی حملے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی جانب سے. ممکنہ طور پر ظاہر ہے ہم ایک اس کو جو ہے ازمپشن ہی ازیوم ہی کر سکتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس پر کس نوعیت کا رد عمل دے سکتا ہے، چونکہ پاسداران انقلاب نے بالکل یہ واضح کہا ہے کہ یہ فیصلہ کن ان حملوں کا ہم جواب دیں گے. پہلے تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ یہ کوئی روگ رجیم نہیں ہے ایران کی، یہ ایسی کوئی ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب فوج نہیں ہے. جبھی تو ان کے پاسداران اور ان کی جو عسکری قیادت ہے وہ باقاعدہ انٹرویو دیتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، تاکہ پالیسی واضح رہے اور کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے ان کی اپنی عوام میں. ان کو اپنی عوام کو قائل کرنا ہے کہ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنے ایسے عناصر کو جو اسرائیل سے یا امریکہ سے ہمدردی رکھتے تھے یا تبدیلی لانے کے خواہاں تھے، ان کو ہم سائیڈ لائن کر چکے ہیں. تو ایک طرف تو انہوں نے بالکل شفاف معلومات اپنی عوام کے لیے رکھی ہے، کوئی اس قسم کا وہ نہیں. ہاں البتہ امریکہ کی قیادت جو ہے وہ شفاف معلومات دینے کے بارے میں جو ہے وہ تعامل کا اظہار کر رہی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اپنے پہلے مقاصد میں، اولین مقاصد میں، جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا جو کہ رجیم چینج کا تھا. اب آہستہ آہستہ بات ہرمز پہ آ گئی ہے، اسی طرح ہرمز پہ آئی ہے جس طرح جو تھا وہ ایک مقدمے میں اپنا بیرونی اکاؤنٹس اور کمپنیاں چلانے کا تھا اور بعد میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ تھا. تو اسی قسم کی ہے، آہستہ آہستہ ون سٹیپ بیک جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب. اور ٹرمپ صاحب کا ہدف جو ہے وہ نومبر میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کانگریس میں اور سینٹ میں اکثریت دلوانے کا ہے، جو مجھے بظاہر کافی مشکل لگتا ہے، خاص کر جو آخری قرارداد پاس کی ہے اور جن میں ان کی پاور گو کہ اس کی قرارداد کی اتنی بائنڈنگ حیثیت تو نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے فلور کراس ہو گیا یا ریپبلکنز نے 2-3 افراد نے ان کی حمایت کی ڈیموکریٹ سے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ ہاؤس میں اور سینٹ میں کمزور پڑتی جا رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا فیض صاحب، ابھی ساتھ میں شیئر بھی بلکہ کر دوں کہ امریکی جو حکام ہیں، وائٹ ہاؤس عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ حملوں کا مقصد جو ہے وہ ایران کو انتباہی پیغام دینا ہے. امید ہے کہ حملے مذاکراتی عمل کو متاثر نہیں کریں گے. ٹرمپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امن معاہدہ قریب ہے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے جو پرسوں ہم نے ایپیسوڈ دیکھی، ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، اسرائیل نے ایران پر کیا اور اس کے بعد ہی معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو شاید یہ اسی ایک ایپیسوڈ کی اگلی ایک ایپیسوڈ بن سکتی ہے اور ہم کل دیکھیں کہ معاملہ پھر جو ہے میز پر ہی آ گیا ہو؟ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا ایپیسوڈ، اور میں اس کو ایپیسوڈ جو ہے نا ایپیسوڈ نہیں کہوں گا بلکہ پوری فلم ہے یہ. اور یہ ایکچولی 2 فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف، جو بالکل مختلف فلمیں چل رہی ہیں. دیکھیے اس وقت ٹرمپ صاحب کے جو چیلنجز ہیں نا، جیسے کہ خود فیصل نے بھی کہا کہ وہ مڈ ٹرم کا معاملہ ہے، تو آپ یہ دیکھیے وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو مارکیٹس کا احساس ہوتا ہے، آئل پرائسز کا دیکھنا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھی دھیرج رکھو، سکون سے بیٹھے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے خود یہ بھی کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول ورک آؤٹ، میں ٹیک کیئر کروں گا سب کو. بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. تو وہ پوری جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ صرف لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی ہے کہ آرام آرام سے رہیں، کوئی بات نہیں، ہمارا وہاں بلاکیڈ لگا ہوا ہے. ہم تھوڑی سے جب پوچھا گیا کہ اچھا سیز فائر کا کیا مطلب ہے، تو ان کا کہا اس ریجن میں سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی شوٹنگز جو ہیں وہ جاری رہیں. تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بیسکلی چونکہ اسرائیل کا بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کھل کے گالیاں بھی دے دی، خود لیک بھی کروا دیا اس کو.
صرف یہ اچھا وہ بھی ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ یہاں یہ دکھانا ہے کہ آئی ایم دا باس، میں ملک رن کر رہا ہوں، میں اس جنگ کو چلا رہا ہوں اور میں ہی ذمہ دار ہوں اور میں باس ہوں. نیتن یاہو یا کوئی اور شخص جو ہے وہ باس نہیں ہے. ہاں آئی ایم دا سپر مین، بلکہ انہوں نے بار بار آئی ایم کالنگ دا شاٹس، آئی ایم کالنگ دا شاٹس، اور پھر انہوں نے کہا ہی از ناٹ کالنگ دا شاٹس. تو یہ ساری باتیں صرف یہاں پر امریکہ میں پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت ٹرمپ صاحب کے اختیار میں ہے اور نہ ہی اس ریجن میں کسی اور کے اختیار میں ہے، خصوصاً مڈل ایسٹ میں جو اب کے ان کے جو بڑے الائز ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کر سکیں. ہو یہ رہا ہے، دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود ایران کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے بہت اچھی طرح. ہو یہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لو انٹینسٹی وار جاری رہے، بلاکیڈ جو ہے معاشی جو ناکہ بندی ہے وہ مکمل طور پر نافذ کی جائے، یعنی کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس کو کوئی توڑے. اور اس سلسلے میں اگر ہم $500 ملین پر ڈے کا نقصان کر رہے ہیں ایران کا، تو ایران کے حالات معاشی ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک اتنا بڑا معاشی نقصان اٹھا سکے. تو ایران اب یہ کر رہا ہے، ایران سمجھ گیا کہ وہ ان کا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ نیا نارمل بن جائے، یعنی یہ ایک نیا اسٹیٹس کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے اس میں ذرا حقیقت پسندانہ رویہ ہم لوگوں کو اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کہا جا رہا تھا کہ آئل کی جو ہے بہت زبردست 100 دن ہونے کو آ گئے ہیں، اس وقت جو ہے $96-95 پر بیرل چل رہا ہے، وچ از ناٹ، ایسا نہیں ہوا کہ بہت آسمان سے باتیں کرنے لگیں. امریکہ میں بھی اتنا نہیں ہے کہ جنگ سے پہلے بھی انفلیشن تھا، اب جنگ کے بعد وہ انفلیشن تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اب بریکنگ پوائنٹ پر آ گئے، 200 پہ چلے جائیں، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. نہیں ہو رہا نا، دیکھ کچھ نہیں ہوا. اچھا پھر یورپینز نے بھی اپنی جو ہے وہ ورک اراؤنڈ شروع کر دیا ہے، چائنا نے اپنا معاملہ کچھ دوسرے انداز سے صحیح کر دیا ہے، انڈیا نے رشیا سے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں. تو لوگوں نے اب اپنے ایڈجسٹمنٹ فائن ٹیوننگ کرنا شروع کر دی ہے اپنی تمام جو سپلائی چین کی. تو اب یہ جو بات ہے، اچھا پھر خود مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیے کہ یو اے ای اور سعودی عرب نے پائپ لائنوں کا جو کر کے اس کو بائی پاس کیا جائے ہرمز کو، اور وہاں سے ڈائریکٹ پائپ لائن کے ذریعے ہم ادھر ریڈ سی سے یا ایون اسرائیل کے میڈیٹرینین کے ذریعے ہم آگے اپنا تیل پہنچائیں. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے لانگ ٹرم ہے، لیکن ایران کو اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بلاکیڈ کو کسی طرح سے توڑا جائے. تو وہ ٹھنڈے پیٹ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ٹرمپ صاحب لاکھ کوشش کر لیں کہ ٹھیک ہے حملے نہ ہوں، معاملات ایسے چلتے رہیں، جب تک کہ وہاں سے بلاکیڈ ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ بیسک جو پوائنٹس ہیں ایران کے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ایران کم از کم، ایران نے دیکھیں نا پہلے کہہ دیا کہ وہ بات چیت ان کی بند ہے، آج پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا، انہوں نے کہا ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے. یعنی یہ صرف ایک فلم جو ہمارے ٹرمپ صاحب چلا رہے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بس ختم ہونے والی ہے بات، اب ہونے والا، لیکن وہاں جو فلم چل رہی ہے ایران کی وہ تو بالکل ڈفرنٹ نظر آتی ہے آپ کو. اچھا پھر خود جو دوسرے لوگ ہم کو بتا رہے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ فلم ہے. تو 3-4 ڈفرنٹ فلمیں چل رہی ہیں. اسرائیل کا معاملہ اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہر ایک نے اپنی فلم اپنی عوام کو دکھانی ہے اور انہوں نے اس میں خود ہی ہیرو بننا ہے، اس لیے یہ فلمیں الگ الگ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا دونوں احباب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اپنے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کو انتباہی پیغام دینا ہے. امید ہے حملے مذاکراتی عمل کو سیبوٹاج نہیں کریں گے، متاثر نہیں کریں گے. ٹرمپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ امن معاہدہ قریب ہے. وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا کہ معاہدے سے متعلق ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. امریکی حملوں کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد ایران کا دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے. یہ اہم خبر ہے کہ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ امریکی حملوں کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے اور حملوں کے بعد ایران کا دفاعی نظام فعال ہو چکا ہے. جبکہ وائٹ ہاؤس عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کو انتباہی پیغام دینا ہے اور امید ہے حملے مذاکراتی عمل کو متاثر نہیں کریں گے. فیصل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ کہیے کہ ایرانی میڈیا کا یہ رپورٹ کرنا کہ امریکی حملوں کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جس طرح ہم پہلے ہی ایک ازیوم کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے ہیلی کاپٹر گرنے کا الزام آیا، دوسری طرف سے انہوں نے حملے کر دیے اور اس کے بعد صورتحال نارمل ہو جائے گی، جو آپ بھی بات کر رہے تھے؟
جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس حوالے سے آپ کو تاریخی واقعات اور تاریخی پس منظر میں لے کے جاؤں گا. جی یہ کوئی پلیز. پہلی جنگ نہیں ہے جو ایران نے انقلاب کے بعد لڑی ہے. اس سے پہلے عراق نے جو حملہ کیا تھا صدام حسین نے، اور وہ جنگ کافی عرصے تک چلتی رہی، اور کافی بالکل. ممالک خاص کر عرب اسپیکنگ ممالک صدام کی پشت پہ تھے، امریکہ صدام کی پشت پہ تھا. وہ جنگ کیسے ختم ہوئی تھی؟ آپ ایرانی انقلابی کونسل جو پاسداران ہیں اور جو ایرانی موجودہ حکومت ہے، اس کی ذرا سوچ کو دیکھیں. وہ جنگ ایسی ہی ختم ہوئی تھی جب صدام نے کہا کہ بس. جب صدام نے وہ سٹنگر میزائل دیکھ لیے جو کہ کانٹرا باغیوں نے ایرانیوں پر بیچے تھے یا کسی اور قوت نے، اس میں ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی. اپنے ہمارے ریجن میں بھی ہمارے صدر جہاز کے حادثے میں فوت ہوئے. تو بہرحال جب جو جارے ہوتا ہے وہ حملہ بند کر لیتا ہے یا واپس پائی اختیار کرتا ہے، تو تب ایران جو ہے یا ایرانی سوچ جو ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیولائزیشن کہتے ہیں، وہ اپنی ایک تاریخ اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے. اور جب اسلام کے فولڈ میں جب ایران آیا، جب خسرو پرویز کی بادشاہت ختم کی گئی، تو اس وقت بھی خسرو پرویز کا تکبر اتنا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کا میسج پھاڑ دیا تھا، اور جس کی سزا پھر حضرت عمر کے دور میں دی گئی اور ان ایران پر حملہ کیا گیا. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ایران جنگ شروع نہیں کرتا، لیکن جنگ اس وقت بند کرتا ہے جب جارے جو ہے وہ پسپائی یا حملہ روک دے. تو یہ بات اب ٹرمپ کو اب ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے جو امریکی ایڈمنسٹریشن کو یہ بتا سکے کہ آپ کی خواہش تو ضرور ہے کہ بھئی لوگ کہیں کہ آپ نے جنگ جیتی ہے، پر اب تاریخ کو تو الٹ نہیں کیا جا سکتا، حقائق کو تو نہیں بدلا جا سکا کہ واقعی امریکہ نے یہ جنگ نہیں جیتی ہے. تو اگر امریکہ نے یہ جنگ نہیں جیتی، اسرائیل نے یہ جنگ نہیں جیتی، تو پھر کس نے جیتی ہے؟ یقیناً ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو ہم نے پلس نمبر جو ہیں، زیادہ نمبر فیصل صاحب، آپ ایران کو لگ کو رہا ہے کہ دینے ہیں. معاملہ یہاں آ کے پھنس گیا ہے کہ چونکہ ایرانی جب انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کر لیا تو وہ میز پر پھر کیوں کچھ چھوڑیں گے؟ تو امریکی صدر یہ چاہ رہے ہیں کہ میز پر انہیں فاتح قرار دے دیا جائے، اور ایرانی یہ ماننے کو اب تیار نہیں ہے، جو کہ میدان میں اگر جنگ جیت گئے ہیں تو میز پر وہ کیوں ہاریں گے. تو یہ مسئلہ یہاں پہ آ کے اٹکا ہوا ہے سارا. یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے لیڈر ہیں، اس میں میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لیڈ لینا چاہیے. کوئی ایسی بات کر دی جیسے آپ نے نوبل پرائز کے کر دی سے کوئی نوبل پرائز مل تو نہیں گیا، اسی طرح کی بات کر دی جائے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے فاتح ہیں یا فاتح بن چکے ہیں، یا یہ عرب خلیجی ممالک جو کہ امریکہ کی حمایت میں، وہ یہ اعلان کر دیں. تو بہت سی چیزیں مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ٹرمپ وہی بات بار بار ریپیٹ کرے گا، جیسے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کئی ملین جانوں کو پاک ہند جنگ میں بچایا گیا اور وہ اس کا سہرا صدر ٹرمپ کے سر ہے. اب وہ عالمی ہمیں نہیں مل رہا اس پوری دنیا میں کہ جو ٹرمپ صاحب لیکن فیصل صاحب اس میں ایک یہ ہے نا کہ وہ وہ بات اگر ہم کر رہے ہیں وہ اپنی بنیاد پہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ معاملہ ہمارے درمیان ہماری میڈیشن کی گئی، تو ہم اپنی تو بات کر سکتے ہیں. کسی دوسرے فریق کے بارے میں یہ ویسے ہی میرے خیال سے غیر سفارتی ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کا اعلان کر دیں کہ وہ جیت گیا یا فلاں ہار گیا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو ہمیشہ جی ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے آؤٹ آف دا بن جو ہے وہ اراؤنڈ جا کے فیصلے لینے اور ان کی توثیق کروانے کے عادی ہیں. اب آپ ایسا کوئی پوپ ڈھونڈ لیں، کوئی ایسی کوئی قداور شخصیت ڈھونڈ لیں، کوئی حلیف ڈھونڈ لیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جو ہے نا مطمئن کر دیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. فیض صاحب، یہ جو ابھی میں پھر وہی ایرانی میڈیا کا ہی حوالہ دوں گا، اور چونکہ ہماری ساری بات وہیں سے نکلتی ہے کہ کیا یہ آگے یہ سچویشن کیسے ایوالو ہوگی، اور یہی ہم ازیوم کر رہے ہیں یا انالائز کر رہے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے، جو کہ ایک امید لگی ہوئی تھی کہ اب شاید بات چیت کے سلسلے میں کوئی حل نکل آئے، کوئی نتائج سامنے آ جائیں. تو ایرانی میڈیا کا یہ رپورٹ کرنا کہ حملوں کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے، یہ چونکہ ایسے معاملات میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، وہ بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی بات کرتا ہے. تو ایرانی میڈیا کیا یہ گورنمنٹ کے کہنے پر یہ کر رہا ہوگا، یا پھر از خود یہ ویسے کیسے میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ صورتحال معمول پر آ گئی ہے؟ اس بات کو آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایران میں اس وقت بڑا زبردست کنٹرول ہے میڈیا پہ. آپ نے دیکھا کہ ان 100 دنوں میں سے جو اکثر جو ہے وہ وہاں انٹرنیٹ بند رہا، اور تو وہاں پر انفارمیشن جو ہے بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. اور اگر کوئی کسی اخبار سے، کسی میڈیا سے یہ بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے
کہ وہاں ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ضروری ہے اس کے بغیر. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انہوں نے اس کا جواب نہیں دیں گے وہ، کیونکہ اس سے پہلے جو جواب آیا ہے وہی آیا تھا کہ نہیں ہم اس کا بھرپور دوبارہ جواب دیں گے. اور جو IRGC کے جو لوگ جو ان کے جو وہ ہیں اس کے نمائندے یا جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ تو بہت زیادہ سخت الفاظ میں مسلسل ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایران، دیکھیے اب ایران کے ساتھ دو باتیں بہت اہم ہیں. ایران کے لیے پہلی بات تو اپنا ڈیفنس ظاہر ہے کہ اس کو اپنی اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھنا ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں جس کو اب انہوں نے خود باقاعدہ اون کر لیا ہے. آپ اب لیبنان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ حزب اللہ کو نہیں چاہتے کہ وہ وہاں حزب اللہ پوری طرح سے ختم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پر یہ کہا گیا نیتن یاہو کی طرف سے کہ ہم بیروت پر حملہ کریں گے، تو یہاں سے فوراً یعنی پہلی دفعہ ایران کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ایران نے ایک تھرڈ کنٹری پر حملے کی وجہ سے اسرائیل پر حملہ کیا. یعنی وہ حملہ اسرائیل نے ایران پر نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ لیبنان پر ان کی اپنی جو پراکسی، ان کا جو اپنا الائے ہے اس پر حملہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو اون کرتے ہوئے وہاں وہ کیا. اس کا لیکن فیصل ایک کوشچن ان کے پاس یہ تھا نا، چونکہ جنگ بندی میں لیبنان بالکل واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ لیبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، تو یہ ایک کوشچن تو تھا ایران کے پاس، چونکہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اس لیے ہم نے حملہ کر دیا. نہیں، ایسا تو کہیں نہیں لکھا گیا تھا، ایسا تو کہیں نہیں لکھا گیا تھا. کوئی ہمارے یہ ٹرمپ صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے تھے. جی وزیر اعظم کا آپ نے ٹرمپ ٹویٹ نے دیکھا کہا ہوگا، جب پہلی سب سے پہلے چونکہ ہم لیکن میڈیٹ کر رہے تھے تو وزیر اعظم نے باقاعدہ لیبنان کا لکھا گیا تھا اس ٹویٹ میں کہ یہ جنگ بندی وہاں پر بھی ہوگی. جی لیکن معظم اس کے بعد آپ کو معلوم ہے فوری طور پہ کیا ہوا؟ فوراً اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ نے اس کی تردید کی، بالکل یہ بھی سامنے آیا، وائٹ ہاؤس نے باقاعدہ بیان جاری کیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد خود اسرائیل نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. اور انہیں کے کہنے پہ ہوا تھا ظاہر ہے، کیونکہ جیسی پرائم منسٹر کا یہاں سے جو ٹویٹ گیا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ لیبنان بھی، تو اس کے فوراً بعد کال ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، کافی طویل بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اباؤٹ ٹرن لیا کہ نہیں لیبنان کو شامل نہیں. یقینی طور پر یہ ساری ایپیسوڈ چونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایران اپنی جگہ پہ جس طرح انہوں نے یہ ڈینائی کیا، ایران اپنی جگہ پہ وہیں کھڑا رہا کہ یہ جنگ بندی لیبنان تک بھی ہے. یعنی وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں فریق الگ الگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عباس عراقچی کا اہم بیان سامنے آیا، اسے شامل کرتے ہیں. میدان جنگ میں ناکامیوں کے باوجود امریکہ نے ہمارے عزم کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گی. اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکل جائیں. خلیج فارس کی تاریخ بیرونی مداخلت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے بھری پڑی ہے. عباس عراقچی کی جانب سے یہ سخت بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ناکامیوں کے باوجود امریکہ نے ہمارے عزم کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے. یہ اہم نوعیت کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حملے یا دھمکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا. اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکل جائیں. جی فیض صاحب آپ کی طرف ہی میں واپس آؤں گا. اور یہ چونکہ سچویشن مسلسل ایوالو ہو رہی ہے اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے میں فورن منسٹر کا یہ بیان انتہائی اہم ہے کہ کسی بھی حملے یا جو بھی دھمکی ہوگی اس کا بغیر جواب دیے ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یعنی اس کا رد عمل تو ہر صورت آنا ہی آنا ہے. یہ دیکھنا ہوگا، یہ ڈیفائن کرے گا آگے کی سچویشن کیسی رہے گی کہ رد عمل کس نوعیت کا آتا ہے. دیکھیے وہی ہے، حسب توقع ہے. اور اگین میں بار بار یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ وہی بات ہے. میں آپ کے ساتھ بھی بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں معظم آپ کے ساتھ کئی دفعہ. میرا جو کہنا یہی ہے کہ معاملات جو ہیں مسلسل یہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جب تک کسی ایک فریق کو اس میں باقاعدہ فوجی برتری، میں اس وقت دیکھیے جہاں تک اسٹریٹجک برتری ہے وہ تو یقیناً اس وقت ایران کے پاس ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو ویپنائز کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ان حملوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، دنیا کی واحد سپر پاور کو دے رہے ہیں. لیکن اب یہ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اس اسٹریٹجک وکٹری کو نہ امریکہ مان رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل مان رہا ہے. تو جب تک کہ دونوں فریق یا تینوں فریقین میں سے کوئی ایک اپنی ہار تسلیم نہ کر لے،
دیکھیے جنگ اس وقت رکتی ہے جبکہ ہار تسلیم کی جائے. لیکن فیض صاحب آپ ملٹری وکٹری کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ یہ ریئلائز اب تک کر چکا ہوگا کہ ملٹری وکٹری اسے نہیں ملنی یہاں پر اس طرح جس طرح وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ حاصل کر لے گا؟ تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بات چیت سے ہی پھر معاملہ حل ہونا. دیکھیے ارے آئیڈیل تو یہی ہے کہ بات چیت سے معاملہ طے ہو. لیکن دیکھیے جو یا یہ الگ بات آپ ہے یہ کہ سمجھتے ہیں یا آپ کی یہ رائے ہے کہ امریکہ اگر زوردار مزید کوئی حملے کر کے کیا ملٹری وکٹری حاصل کر لے گا؟ یعنی آپ یہ رائے رکھتے ہیں؟ بڑی خطرناک موزم دیکھیے بہت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. دیکھیے کوئی ایک مس اسٹیپ، کوئی ایک جو ہے کسی ایک فریق کی کوئی ایک بے وقوفی بہت بڑی تباہی بن سکتی ہے. دیکھیے ہم یہ توقع رکھیں کہ چونکہ بہت زیادہ نقصان ہوگا لہذا ٹرمپ صاحب بہت ہی ریشنلی سوچیں گے اور بڑے حملے نہیں کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو بہت بڑا کوئی ریشنل آدمی ہے، یا ایون خود ایران کی لیڈرشپ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل 100% وہ اس لحاظ سے سوچیں گے، وہ بھی اپنے جذباتی فیصلے نہیں کریں گے. کوئی بھی مس اسٹیپ جو ہے بہت بڑی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ان تمام تینوں جو فریقین ہیں مین دونوں نے جو حملے کیے ہیں مل کے اور ایران نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، وہ پوزیشنز ایسی ہیں کہ دیکھیں نا پاکستان نے کتنا زور لگایا اس پورے معاملے میں میڈیشن میں، اپنی پریسٹیج کو آن لائن ڈالا، اپنا وقت لگایا ہے، انرجی ہر چیز وہاں لگائی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ پاکستان نہ امریکہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ ہی ایران اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اسرائیل کا تو خیر آپ ذکر ہی چھوڑ دیں، وہ تو بالکل اس بات پہ طے ہے، وہ بار بار یہ کہتا ہے نہیں جنگ ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے. اب اگر جنگ ایک بہت بڑا فریق جس کے کہنے پر یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جاری رہنا چاہیے، تو اب آپ سوچیے نا کہ اس جاری رہنے کی شکل کیا ہے. کیا چھوٹے موٹے ایسی اسکرمشز ہوتے رہیں گی، جھڑپیں ہوتی رہیں گی اور معاملات اسی طرح سے رہیں گے؟ لیکن یہ ایران کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ اگر صرف جھڑپوں کی حد تک اور ایک بلاکیٹ کو اپنے ان پلیس رکھا ہوا ہے اور جھڑپیں کر رہے ہیں، یہ اس میں نقصان ایران کا زیادہ ہے. اور ایران ہرگز ہی نہیں چاہے گا کہ یہ اسٹیٹس کو ایک اسٹیبلش ہو جائے. تو یہ جو آپ نے اچانک یہ جو دیکھا کہ ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا ہے اور پھر بعد میں اس کو ڈینائی بھی کیا گیا ہے، تو اب مجھے نہیں معلوم. اب دیکھیے اب خود ہمارے فیصل اس وقت نہیں لائن پر ہیں ہی نہیں ہے، فیصل نے یہ بات کی کہ وہاں پر کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ اور یا تو پھر کسی نے بیچ میں، یا تو اسرائیل نے وہ ہیلی کاپٹر گروایا ہے یا کسی اور طرف سے شرارت کر کے حملوں کا جواز دیا گیا ہے. اگر حملوں کے جواز کے لیے کسی نے یہ ہیلی کاپٹر گرایا ہے تو وہ اور بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ مزید حملوں کا جواز ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ان کے جو پبلک بیانات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، معاہدہ چاہتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی اور نے نہیں گرایا، ایران نے ہی گرایا ہے، تو وزیر خارجہ اور نائب وزیر خارجہ کے بیانات کے باوجود اگر وہاں کسی نے گرایا ایران سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ میں تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ میں صرف ایک کلیئر مائنڈ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کا کہ یہ تھاٹ پروسیس آپ کا ہونا چاہیے. اگر فالس فلیگ آپریشن ہے تو جس نے فالس فلیگ آپریشن کرایا ہے یہ ہیلی کاپٹر گرا کے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کی انٹینسٹی بڑھے اور یہ جاری رہے. تو وہ جو چاہنے والا جو بیٹھا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی طرف اگر آپ وہی فیصل زیادہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ایک فل سکیل وار میں تبدیل کرے. یہ بہت اہم ہے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو 28 فروری کو حملہ کر کے اس کے بعد بھی مسلسل آلموسٹ 40 دن تک جنگ کرنے کے بعد بھی جو حاصل نہیں اگر امریکہ کر پایا، آپ کو لگتا ہے؟ اور دوسرا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کر لیں تو از ہی ان اے پوزیشن ٹو سٹارٹ اے فل سکیل وار؟ مطلب وہ آج یہ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک نئی بڑی جنگ شروع کر دیں؟ اور کیا اس کے عزائم ہوں گے اور کیا وہ حاصل کر پائیں گے جو پہلے نہیں وہ کر پائے؟ جی، صدر ٹرمپ سے تو آپ کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں. جو نرگسیت ہے اور جو خود پسندی ہے اور جو آمرانہ ان کا وہ ہے، تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توقع کرنا، ان کی خواہش ہونا اور عمل کرنے میں کافی فرق ہے، بہت دوری ہے.
کیونکہ وہ اس طرح اگر کریں گے تو وہ پورے امریکہ کو اور اپنے الائز کو جو خلیج میں ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. تو میرا نہیں خیال سر دست ایسی کوئی سچویشن ہے. بس وہ اتنا ہی ہے. وہ اپنا میرے بھائی جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے جب میں نے کہا کہ صدر ٹرمپ صاحب کو کوئی جا کے کہہ دے کہ جی آپ جنگ جیت گئے. تو اچھا اگر وہ نہیں کہتے, شہباز شریف صاحب کی کوالٹی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اب 10,000 کا قالین 500 میں بیچ دیں, بس اتنی سی بات ہے. کوئی بھی مطلب کسی طریقے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ عالمی امن کو خطرے میں مزید نہ ڈالیں, ان سے کچھ نہیں ملنا. اور جہاں تک نیتن یاہو کے پشت پہ کھڑا ہونا ہے, ان کو قانون سے بچانا ہے یا ان کی حکومت بچانی ہے, تو یہ ساری زندگی کا سودا تو جس کوئی طرح لکھ آپ کر نے نہیں آیا نا. نرگسیت کی بات کی امریکی صدر کو لے کر, تو وہ اس نرگسیت کا شکار جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تاریخ میں بھی امر دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو آج اگر وہ کچھ کر بھی جائیں گے, کوئی کسی بھی چالاکی کے نتیجے میں کچھ بھی کر جائیں گے, لیکن جب تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو وہ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ 100 سال بعد بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا جائے تو اس کو فاتح کے طور پر دیکھا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو دنیا کو منوانا چاہتے ہیں کہ فاتح؟ جی معظم, یہ فیصلہ جو ہے نا صدر ٹرمپ نہیں کریں گے, آپ اور میں جو تاریخ لکھتے ہیں وہ کریں گے. لیکن سر دست ان کا, آپ صدر ٹرمپ کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو بہت حد تک وہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھے. سیاست میں آنے سے پہلے ان کا کام پراپرٹی ڈیلنگ کا تھا. پراپرٹی ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تھے لینڈ ڈیولپنگ اس طرح ہی کرتے تھے کہ وہ قیمت بڑھاتے تھے, قیمت پہ نیگوشیٹ کرتے تھے, بار بار کلوزنگ ٹیبل پر آتے تھے, ٹیبل سے جاتے تھے. انہوں نے کئی سودے 11th آور جو ہیں ٹرمینیٹ کیے. ایک بار وہ باسٹن گلوب خرید رہے تھے, کچن سائنس مانیٹر خرید رہے تھے, وہ اینڈ ٹائم پہ دستخط کرنے سے وہ ہو گئے. تو یہ آپ ان پر بڑی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور ان کی نفسیات پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے. تو اگر آپ ان سے بھی وہ کریں, استفادہ کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے شخص کے لیے کیا کیا جاتا ہے. ایسا ایک شخص آپ کے اڈیالہ جیل میں بھی موجود ہے جو کہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ول پرویل کر گئی, اور اس کے جو 3 سال تھے اس میں بھی اس نے ایسے فیصلے کیے جن میں سعودیوں کو, بہرحال وہ بحث کہیں اور نکل جائے گی. تو اگر فیلڈ مارشل یا پاکستان یا باقی دنیا کے ممالک امن کے خواہاں ہیں تو ان کو اس بات کو سمجھیں, یا تو پھر یہ کہ پھر نومبر کا انتظار کریں جن میں ڈیموکریٹس جیت جائیں گے, لیکن نومبر تک کافی نقصان ہو جائے گا. اسی چھوٹی چھوٹی گولہ باری میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نقصان نہیں ہوتا ہوگا؟ یقیناً نقصان ہوتا ہوگا. جنگ کو ختم کرنے یا کسی نتیجے میں پہنچنے سے پہلے فیلڈ مارشل جو خط ایرانی قیادت کو بھیجتے ہیں, اس طرح کا ایک خط یا ایسا کوئی قابل اعتماد آدمی جو کہ جس پہ ٹرمپ جیسے فیلڈ مارشل پہ اعتماد کرتے ہیں ویسا کوئی شخص ڈھونڈا جائے. ملانیہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, یا گڈ آفیسز ہمارے پاکستان میں, آسٹریلیا یہ کام کرتا ہے جو اسرائیل کو پیغام لاتا لے جاتا ہے, یا پرانے کسوری صاحب جو ہیں وہ ایک بار اسرائیل بھی وزیر خارجہ سے ملے تھے. کوئی ایسا شخص جو ان کو باقاعدہ پیغام پہنچائے کہ صدر صاحب اگر آپ نے اپنی پارٹی کو نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات میں جتوانا ہے اور اس سے پہلے جنگ ختم کروانی ہے تو ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہی کر سکتے ہیں جو ہم تو دن رات اپنا کام چھوڑ کے, کشمیر کو چھوڑ کر, گلگت بلتستان کے معاملات سے صرف نظر کر کے, IMF کی شرائط سے جان بچا کے ہم اس مسئلے میں سارے پورا پاکستان لگا ہوا ہے اور باقی خلیجی ممالک بھی لگے ہوئے. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ سعودی عرب کا نقصان نہیں ہو رہا, کویت کا نہیں ہو رہا, تمام جو خطے کے بلکہ پوری دنیا ایٹ سٹیک ہے اس معاملے کو لے کر. یہ ڈال بھی جنگ ہے. بالکل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ 3 فریق ہیں جن کی وجہ سے نقصانات کا جو سرکمفرنس ہے اور ریڈیس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ پورا یورپ اس لپیٹ میں آ چکا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ایک جملہ, ایک قرارداد یا کوئی ایسا بااعتماد شخص, کوئی پادری جس پر ٹرمپ صاحب یقین کرتے ہوں, جو ٹرمپ صاحب کا بیسیکلی ٹرمپ صاحب کو نفسیاتی معالج کی اس وقت ضرورت ہے جو ان کی اس ایگو کو سیٹسفائی کر سکے یا ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کر سکے. وہ ابھی میرے خیال سے معالج بھی نہیں فیصل صاحب ملا ابھی تک. لیکن چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب, جو گلف کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز ہیں, پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا ہوگا امریکی صدر نے اعلان کیا کہ حملہ ہونے والا ہے بہت بڑا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تمام جو عرب کنٹریز ہیں وہ متحرک ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان ممالک
ممالک کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے ایک بار پھر. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تمام کنٹریز پھر تھوڑا سا دباؤ، چونکہ یہ بالکل ڈائریکٹلی ہٹ ہوں گی، تو اب وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے پھر کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کو مزید آگے نہ بڑھائے؟ اس میں جو ایمرجنگ سینیریو ہے نا، اس پر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ایران کو اس اسٹیج پر لا کر چھوڑ دیا جائے، میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا، میں جو خطے کے دوسرے عرب ممالک ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران اس وقت جو ہے بہت زیادہ اس کی پوزیشن پاورفل پوزیشن ہو گئی ہے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے اور اس نے اپنی جو آبنائے ہرمز کو، اور جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو یعنی ایک طرح سے ایک سپیریئر ثابت کیا ہے اسٹریٹجی میں، اور ان کی بہت بڑی فتح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے خیال میں، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ فرض یہ آج کے دن اگر یہ کہہ کے جنگ ختم کر دی جاتی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگ بہت سے، جیسے جو کینٹ وغیرہ جو بہت ہی اہم لوگ ہیں ان کے صدر ٹرمپ کے جو سابقہ انٹیلیجنس چیف تھے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب جسٹ واک اوے، آپ نکل جائیں وہاں سے. تو نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر جو آپ کے جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں اور انکلوڈنگ سعودی عرب، وہ پھر تو ایران کو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران از دی ریجنل سپر پاور. اسرائیل کو بھی ماننا پڑے گا اور سعودی عرب کو بھی ماننا پڑے گا، یو اے ای کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس کی ساورنٹی کو گلف آف پرشین گلف، ایون گلف آف عمان جو کہ انہوں نے جو نقشہ جاری کیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا جو ہے ایٹ لارج کیا اس بات پر، اس سینیریو پر تیار ہے. میرا خیال ہے تیار نہیں ہے. اچھا دیکھیے، ایک اور جو حقیقت پسندانہ جو ایک آپ کو حقیقت پر نظر رکھنا چاہیے، اس وقت ٹھیک ہے ایران مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اس کی لیڈرشپ کو پورا ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، سب بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس وقت ایران سفارتی لحاظ سے مجھے آپ ایک ایسا امپورٹنٹ ریجنل، پاکستان کو چھوڑ کے کوئی اور ایسا ریجنل کوئی ایک ملک بتا دیں جو کہ ایران کے ساتھ 100% کھڑا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا، لیکن چائنا دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کھل کر صرف ایران کے لیے امریکہ سے کنفرنٹیشن کرے، یا رشیا باقاعدہ اس جنگ میں کھدے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اس گلف کو بھی یعنی سفارتی لحاظ سے مینیج نہیں کرے گا چائنا. آپ سمجھتے ہیں جو کہ نیکسٹ سپر پاور اگر اسے کہا جا رہا ہے؟ جی نیکسٹ سپر پاور تو ابھی بھی ہے، لیکن واحد سپر پاور نہیں ہے نا، ابھی دوسرے درجے کی سپر پاور ہے. جی ابھی وہ دے آر ناٹ دی سپر پاور تو بن گئے وہ، اور دنیا مان رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. لیکن وہ یہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اب دیکھیے ان کو، اگر آپ شی کی پوری آج وہ پہنچے ہوئے تھے کل وہاں پر نارتھ کوریا، اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ اس کو نارتھ کوریا کو، شمالی کوریا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تو ذرا تھوڑا بندے دا پتر بند، ذرا تھوڑا سا تو بلا وجہ تم مسل سوارا مار رہے ہو، تو اس وقت کوشش یہ کرو کہ بات یہ ہو کہ آپ معاملات کو ذرا دھیرج رکھیں. وہ تو شی کی پوری جو اس وقت جو خواہش ہے کہ پوری دنیا میں بہت ہی دھیرج کے ساتھ معاملات چلیں، تاکہ جو ان کا ایک جو رائز ہے، ایک معاشی، سب سے بڑی تو وہ معاشی پاور ہے نا. بالکل ابھی تو ملٹری پاور وہ نہیں بنے جو امریکہ جیسی پاور تو نہیں بن سکی اب تک. تو ابھی بھی ان کی پاور پروجیکٹ کرے، جو ملٹری پاور پروجیکٹ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گلف آف میکسیکو میں کل پہنچ جائیں، یہاں نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ایران اکیلا ہے سفارتی لحاظ سے، اور لیکن اگر ایران نے، اگر یہ سب لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، تو وہ اسٹیٹس کو جو، یا وہ سینیریو جو ایمرج ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کو، خصوصاً یورپین کنٹریز کو، جاپان کو، ساؤتھ کوریا کو وہ منظور ہوگا کہ ہاں اب سب لوگ مل کے جو ہے وہ باقاعدہ ٹول پے کر رہے ہیں اور اسی کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایران جب چاہے، جس وقت چاہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر ابھی خطے میں حریف نہیں ہے وہ بھی دوست نہیں ہے، اس طرح وہ اتنا کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. نہیں مجھے بتائیں نا کون، کوئی ایک ملک کا نام لیں. آپ خود انڈیا دیکھیں، انڈیا کے اتنے زبردست تعلقات تھے. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے، ایران نے
پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا کئی معاملات پر UN میں اور دیگر عالمی فورم پہ انڈیا کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, ایران نے پاکستان پر میزائل داغے, ایران نے باقاعدہ اپنے پورٹ چہابار جو کہ ہمارا گوادر کا جو کمپٹیشن ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیا. لیکن انڈیا نے کیا کیا, جیسی یہ جنگ شروع ہوئی وہ نیتن یاہو سے انہوں نے نریندر صاحب نے جا کے جھپیاں مارنا شروع کر دی. ہاں نہیں, نہ صرف یہ کہ ہاتھ ملانا اور جھپیاں مارنا دور, بلکہ پورے اسٹریٹجک پارٹنرشپ باقاعدہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر جو یہاں سے بیانات اور وہاں سے بیانات, خود انڈیا ان کا ساتھ نہیں. جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پھر انڈیا ساتھ نہیں دے رہا. پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن میں ہے. پاکستان اگر مذاکرات کو کامیاب کروانا چاہتا تو ہرگز یہ نہیں کر سکتا پاکستان کہ کھل کر صرف ایران کی موقف کی تائید کرے, کیونکہ پھر آپ کی ثالثی دھری رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی اچھا آذربائیجان آپ دیکھیے, جو کہ وہ ان کا قریبی ملک سمجھا جاتا ہے. آذربائیجان میں ابھی جو خبر آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزری ہو موسم, جو ابھی واشنگٹن پوسٹ اور یہاں پر نیو یارک ٹائمز نے دی, کہ باقاعدہ اسرائیل نے اپنے اڈے بنا دیے تھے وہاں لے آ کے اس جنگ کے دوران, وہاں پر مشقیں ہو رہی تھیں. لیکن آپ اب یہ دیکھیے, مجھے اب یہ کہتے ہیں چونکہ جی کویت پہ بیس ہے, لہذا ہمارے حملے کرنا وہاں جائز ہے وہاں کے ایئرپورٹ پر. لیکن آذربائیجان میں جو اسرائیلی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں پر تو ایک سنا تھا کہ غلطی سے پہلے جنگ کے کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ مطلب جنگ کے دوران اگلے دنوں میں یہ موقف اپناتے ہیں کہ جہاں سے مدد کی جاتی ہے حملے کرنے کی, ہم صرف وہاں پہ کر رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں موسم, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو جو اسرائیلی تو بیٹھے ہوئے ہیں آذربائیجان میں, اور آپ کو معلوم ہے آذربائیجان بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے. آذربائیجان وہ ملک ہے جب اس کی آرمینیا سے جنگ ہوئی تو پاکستان, اسرائیل اور ترکی نے اس کی مدد کی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. لیکن اور اسرائیل وہاں پر جا کے باقاعدہ مشقیں کر رہا ہے, جنگی مشقیں کر رہا ہے, انہوں نے پورا وہاں جاسوس سسٹم وہاں نصب کیا. یہ خبریں باقاعدہ آئی ہیں, ویریفائڈ ہیں. تو ایران نے ان پر کیوں نہیں حملے کیے؟ خیر بات کہیں اور نکل گئی. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر ایسا کوئی سینیریو بنے گا جس میں کہ ایران ول ایمرج ایز دا سول ونر آف دس کانفلکٹ, تو وہ دنیا کو اور خصوصاً اس خطے کے کسی ملک کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ مسلسل, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاملات مسلسل جو ہے وہ کانفلکٹ کی اس میں زون میں ہی رہیں گے آپ ہمیشہ. اگر یہ بات کو جو ہے نا, میں مزید اس کو ڈسکس کرنے کے لیے رائے لیتے ہیں فیصل صاحب کی بھی. فیصل صاحب, پچھلے حالیہ کچھ سالوں میں تھوڑی سی جیسے چائنا کی کہہ لیں, تھوڑی سی میڈیشن کے ذریعے کہہ لیں, یا تھوڑے سے دباؤ کہہ لیں, یا جس طرح بھی انہوں نے ایسا نظر آیا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے ہم نے دیکھے تعلقات اچھے ہوتے, پاکستان کے ساتھ بھی جو بھی ریجنل تھوڑے سے کچھ بہتری ہوتی ہمیں نظر آئی. ابھی آپ کو جو فیض صاحب کا آپ نے انالیسس سنے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 100% ایسی ہی چیز ہے کہ جو دیگر ابھی بھی ریجنل ممالک ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے گلے تو ملا لیے, ہاتھ ملا لیے, لیکن ابھی وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایز اے سول جو ہے نا پاور ایمرج کرے اس خطے میں؟ تو یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ انہی خدشات کو جو سعودی عرب کے یا بحرین یا باقی عرب خلیجی ممالک کے ہیں کہ بھائی کہیں ایران کی ڈومینیشن نہ ہو جائے یا ان کے یہ اس ریجن کا جو ہے تھانے دار نہ بن جائے, اسی چیز کو فیلڈ مارشل صاحب ایڈریس کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا, مسئلہ تو اب کہیں پر بھی نہیں رہا, نہ نیوکلیر رہا. ایران نے مان لیا, پہلے بھی مانتا تھا کہ ہم نیوکلیر نہیں کریں گے. جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی کے حوالے کرنا ہے. اب تو مسئلہ صرف ایک ہی ہے, اور اگر یہ خلیجی ممالک اپنے آپ کو امریکہ یا اسرائیل کے جانے کے بعد جو ہے کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور ایران طاقتور ہو جائے گا اور اس کو ایک فیتا لگ جائے گا, جنگ جیتنے کی ٹرافی اس کو مل جائے گی, تو اس کو بیلنسنگ ایکٹ کو تو پاکستان خلیجی ممالک کے لیے اور عالمی اس پر چائنا کی جو گارنٹیز ہیں اور جو ان کی طرف سے جو اعتماد دیا جا رہا ہے امن کی کوششوں کو, وہ ہوں گی. اور کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, ہمیں کیا پتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے جب سعودی عرب اور ایران اور جو بھی ایران کے مخالف ممالک ہیں وہ ایک پیج پر ہوں اور پاکستان کسی اور چائنا کسی اور پیج پر ہوں. لیکن فی الحال ایسی گارنٹیز ہمارے فیلڈ مارشل اور پاکستانی حکومت خلیجی ممالک کو دے رہے ہیں
کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور آلریڈی جو حملے ہوئے ہیں اور کتنے عرصے سے سینکشنز لگی ہوئی ایران کو اپنی تھانے داری یا اپنا جو وہ ہے لیکن فیصل صاحب ایسی گارنٹیز تو کوئی سپر پاور اگر دیتی ہے، بلکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ اگر گارنٹی دے رہا ہے اسرائیل کی تو وہ اس کی بات نہیں مان رہا، وہ لیبنان میں جا کے حملے کر رہا ہے. تو ایسے میں یہ جو گارنٹیز ہیں، آپ چائنا کا اس میں کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ جو بھی خطے کے ممالک ہوں گے وہ یہی چاہیں گے کہ کوئی ریجنل جو پاور ہے بڑی وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہو اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. یقیناً وہ شامل ہیں نا. پاکستان جو ہے ملٹری مائٹ کے حوالے سے اور اس کی بیک پہ فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے سعودی عرب موجود ہے، اور چائنا نے ابھی تک جتنی بھی اس مسائلاتی کوششوں کو کامیابی ملی ہے اس میں گارنٹر چائنا ہی تھا، اور وہ چائنا ہی تھا جنہوں نے حالیہ دورے میں ٹرمپ کو یہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہماری اس بات میں تو ہماری وارنٹیز اور گارنٹیز موجود ہیں، لیکن اب آپ بھی پیش قدمی کریں، اور اسی سے ان کا مائنڈ چینج ہوا.